بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے گا آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سبیکا عالم کو غصہ آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے سبیکا کے گال کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ سے سوزو زمین بوس ہوئی تھی۔ سبیکا نے اپنے گال رگڑتے ہوئے اسے دھکا دیا اور اگلے ہی پل پیچھے کھڑے لڑکے سے جا ٹکرائی۔ تم سب چھٹی کرو، یہ میرے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتی ہے۔ اس لڑکے نے سبیکا کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں گھساتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ ہم سبیکا سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ ویڈیو بنائے گی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھتے ہوئے بولا تو سبیکا کے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونا چاہا، مگر ایک ہی جست میں وہ لڑکا سبیکا تک پہنچتا اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا دوپٹہ کھینچنے کی؟ اگلے ہی پل وہ بپری شیرنی بنی اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر گئی۔ چست لباس پہن کر ٹک ٹاک پہ ناچنے والی کو دوپٹہ کھینچے جانے کا بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ وہ سبیکا کو گالی سے نوازتا، الٹے ہاتھ سے اس کا منہ رنگتا اپنا حساب چکتا کر گیا۔ وہ بے بسی سے آنسو بہاتی مدد طلب نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی، مگر یہاں تو کوئی نہ تھا۔ آشی اسے گہری کھائی میں دھکا دیتی درندوں کے پاس چھوڑ کر انسانیت کے درجے سے گر چکی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ ٹھیک ہے جانے دیں گے اگر تم ایک ایک ویڈیو سب کے ساتھ بنا لو۔ میں ویڈیو بنانا چھوڑ چکی ہوں۔ وہ نفرت سے پھنکارتی آسمان کی طرف تکنے لگی۔ اللہ جی، میں نے تو توبہ کر لی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ اتنی بڑی سزا! اللہ جی، تیری یہ بندی مر جائے گی، مجھے ان درندوں سے بچا لے پلیز۔ وہ لوگوں کے بھیانک چہروں پہ مکروہ ہنسی دیکھتی روانی سے رونے لگی۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایک نے کیمرہ آن کیا تو دوسرے نے زبردستی اسے پکڑتے ہوئے گھمانا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑواتی کچھ دور جا گری۔ رمضان جو پارک میں ہجوم دیکھتے ہوئے پریشان سا اس ہجوم کی جانب آیا تھا۔ سبیکا کو گرتے دیکھ اس کا دل لرزا تھا۔ اور چوٹ تو نہیں لگی؟ گھمانے والے نے خباثت سے ہنستے ہوئے پوچھا، مگر جیسے ہی اس کے چہرے کو چھونا چاہا، رمضان نے اس کی کلائی کو جھٹکے سے اوپر کھینچا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر زوردار پنچ اس کے جبڑے پہ رسید کیا تھا۔ ابے سالے، کون ہے تو؟ اپنے گال کو رگڑتا ہیرو پنتی دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا تو ارم خان نے جواب میں الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا، جس پہ وہ بھونچا رہ گیا۔ ارم خان نے نیچے بیٹھی سبیکا کو کھڑا کیا تو وہ ارم خان کے بھینچے جبڑے دیکھتی آنسو سے بھیگا چہرہ دوسری سمت موڑ گئی۔ خدا نے اس کا مددگار بھیج دیا تھا، اب وہ قدرے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، وہ سبھی دونوں کے ارد گرد جمع ہوتے بلند آواز میں کہنے لگے تو ارم خان کو حالات اپنی پہنچ سے نکلتے محسوس ہوئے۔ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ارشمان کا نمبر ڈائل کیا، مگر اگلے ہی پل پاس کھڑا لڑکا وہ موبائل چھینتا دور پھینک گیا۔ نکلو یہاں سے، ہمارے بیچ آئے تو بھون کے رکھ دیں گے۔ اچھا اتنی ہمت ہے تو بھون کے دکھاؤ، نہیں بلکہ میری بیوی کو ہاتھ لگاؤ دکھاؤ، وہ کرختگی سے کہتا سبیکا کو سامنے کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سبیکا کو اس کے اسکرو ہی ڈھیلے لگے۔ یا تو مر جاؤں گا یا ان سب بغیرتوں کو مار دوں گا، میری عزت کو للکارا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ جنونی انداز میں کہتا ایک پل کے لیے سب کو خاموش کروا گیا، جبکہ بیوی کا لفظ سنتے ہی سب حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے تھے۔ جیسے ہی میں تمہیں دھکا دوں آنکھ بچا کر بھاگ جانا، ارم خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو سبیکا نے نانا سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کان میں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے ناگواری سے پوچھا۔ اگر تمہیں ہی بتانا ہوتا تو کان میں کیوں بولتا؟ بڑی ہمت ہے اس عاشق میں، اپنے سامنے شیروں کا دائرہ دیکھ کر بھی سینہ تان کر کھڑا ہے۔ دیکھ اپنی بیوی کے ساتھ چند ویڈیوز بنانے دے، اس کے بعد اسے لے جانا، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ویڈیو تو بنے گی اور یہ ویڈیو ہر ٹی وی چینل پہ چلے گی کہ پارک میں اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کچھ کتوں نے اپنی اوقات دکھانے کے لیے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ با اعتماد سا کہتا سامنے والے کو کچھ پل کے لیے چپ کروا گیا۔ اوقات تو اب تیری یاد دلائیں گے کاکا، ساری دلیری نکال کر رکھ دیں گے۔ اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ارم خان کے سینے پہ وار کیا، جسے وہ مہارت سے روکتا سبیکا کو دور دھکیل گیا اور سبیکا بے بسی سے اسے دیکھتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ افراتفری میں بھاگتی سامنے سے آتے شخص سے جا ٹکرائی۔ سبیکا تم ٹھیک ہو؟ سبیکا کو بنا دوپٹے کے دیکھ ان کا دل گھبرا گیا تھا۔ بابا، وہ ارم خان! کیا ہوا ارم خان کو؟ کہاں ہے وہ بابا؟ وہ اس سے کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، مگر آپ یہاں کیسے؟ وہ سانس ہموار کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری سوزو تمہارے بغیر گھر پہنچ گئی اور ارم خان کی ہاسپٹل سے کال آئی ہے کہ ارم خان نے کال کی، مگر بعد میں شور کے سوا کچھ سنائی نہ دیا تو پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے
وہ بس مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، اس لیے بھاگا چلا آیا۔ بابا پولیس کو کال کریں، وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی ہارے ہوئے انداز میں منائی، ایسے کیسے مار دیں گے؟ وہ ہڑبڑا کر کہتے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ بابا پلیز پولیس کو کال کریں، وہ ہچکیوں سمیت منائی تو وہ پل کو رک کر سر ہلاتے پولیس کو کال کرتے۔ ارم خان کی طرف بھاگے تو سبیکا بھی ہمت کرتی ان کے پیچھے لپکی تھی۔ ارم خان کو ان کے ساتھ گتھم گتا دیکھ کر انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سبیکا ارشمان سے پوچھو کہاں رہ گیا ہے؟ وہ موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ہجوم میں گھستے بول رہے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بمشکل ارمان کو چھڑواتے وہ پھولی سانسوں سمیت چلائے، کیونکہ اس محاذ کو ختم کرتے کرتے وہ خود کئی گھوسے کھا چکے تھے۔ اب یہ بڈھا کون ہے؟ ایک نے اپنا گریبان درست کرتے ہوئے پوچھا۔ تمیز سے بات کرو ورنہ زبان ہی گدی سے کھینچ نکالوں گا، ارم خان نے منہ سے نکلتا خون تھوکتے ہوئے کہا تو سامنے والے کا کیا کہا گونجا تھا۔ اپنی حالت دیکھو، چلنے کے قابل نہیں ہو اور میری زبان نکالو گے؟ وہ ہنکارا بھرتا گردن ادھر ادھر کرتا تھر تھر کانپتی سبیکا کو دیکھنے لگا، جسے وہ ارم خان کے چکر میں فراموش کر چکے تھے۔ اس کی بیوی کو پکڑو، 2 منٹ میں ساری اکڑ نکل جائے گی۔ سبیکا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور وہ سمجھے ہوئے انداز میں سب کو دیکھتی قدم پیچھے کی جانب رکھنے لگی تھی، مگر سب کے کھلتے منہ دیکھ کر اس نے حیرت سے پیچھے کی جانب گردن گھمائی اور اپنے پیچھے پولیس کے ساتھ کھڑے ارشمان کو دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ پکڑ لیں سب کو اور ایسا سبق سکھائیں کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں، ارشمان نے کرختگی سے کہتے ہوئے سبیکا کے گرد اپنا کوٹ لپیٹا تھا۔ چند لڑکے تو بھاگ نکلے مگر 7-8 پولیس کے ہتھے چڑھ گئے، جنہیں وہ ہتھکڑیاں لگاتے ہوئے لے کر جانے لگے۔ ارم خان نے نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے تھوک پھینکا تھا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ارشمان نے اسے سہارا دینا چاہا مگر وہ ہاتھ جھٹکتا سبیکا کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اس کی کلائی دبوچتا پارک کے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ہم دونوں کے موبائل یہیں گر گئے ہیں، وہ تو لینے دو، سبیکا نے احتجاجاً کہا۔ بھاڑ میں گئے موبائل، وہ کلائی پر دباؤ بڑھاتا مزید تیزی سے اسے گھسیٹنے لگا۔ ارم خان یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے۔ ارشمان نے اسے روکنا چاہا مگر وہ انسنا کر گیا۔ جانے دو دونوں کو، تم موبائل دیکھو کدھر گرے ہیں دونوں کے۔ محمود عالم بینچ پہ بیٹھتے افسردگی سے منائے۔ چاچو آپ ٹھیک ہیں؟ ارشمان یہ جس کی بھی حرکت ہوئی اسے چھوڑنا مت، وہ جواب دیے بنا بھیگے لہجے میں کہنے لگے۔ چاچو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا؟ جس نے میری بہن کو بے آبرو کرنا چاہا اس کو تو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ارشمان ان کے ساتھ بیٹھا پرسوچ سا بولا تو وہ بنا کچھ کہے نیلے آسمان کو تکنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ کس سے لڑکے آئے ہو اور یہ سبیکا کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عائشہ بیگم نے اسے سبیکا کو اپنے کمرے کی جانب زبردستی لے کر جاتے دیکھ پوچھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہوا کی سپیڈ سے چلتا کمرے میں آ کر ہی رکا۔ پیچھے دادا اور عائشہ بیگم دل تھام گئے۔ بہت شوق ہے نا اکیلے دندنانے کا، پارکوں میں پھرنے کا، سوزو کو گھمانے کا؟ دل تو کرتا ہے تمہاری ٹانگیں ہی توڑ دوں، کم از کم روز روز کی ٹینشن سے تو جان چھوٹے گی۔ مجھے آشی نے بلایا تھا، وہ احتجاجاً بولی۔ آر یو سیریس سبیکا؟ تمہیں آشی نے بلوایا اور تم اندھا دھن دفع ہو گئی؟ پہلے کیا کچھ نہیں کر چکی وہ تمہارے ساتھ؟ کتنے حادثے پیش آ چکے ہیں تمہارے ساتھ، مگر مجال ہے کہ تمہیں ذرا بھی اثر ہوا ہو؟ تم نے قسم کھا رکھی ہے حادثوں کا شکار ہونے کی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں اس سب میں خود ملوث ہوتی ہوں۔ آنسو بہاتے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اب یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر میرے دماغ کا دہی مت کرو، وہ بیزاری سے کہتا بیڈ پر اوندے منہ گر گیا اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ ارم خان اور سبیکا کہاں ہیں؟ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ دونوں کی غیر موجودگی پہ سجاد عالم نے ذرا تعجب سے پوچھا تو سبھی نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب؟ وہ سب کی پریشان نظروں کو دیکھتے تعجب سے پوچھنے لگے۔ بابا سبیکا کو ارم خان اپنے کمرے میں لے گیا ہے۔ ارم خان اپنے کمرے میں کیوں لے گیا ہے؟ اور ارشمان نے جھجکتے ہوئے ساری رام لیلا سنائی تھی۔ ارم خان کو لے کر آؤ فوراً یہاں، وہ پیشانی مسلتے کرختگی سے کہنے لگے تو ارشمان سر ہلاتا سیڑھیاں عبور کر گیا۔ دروازہ نوک ہونے پہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی سبیکا نے سر اٹھاتے ہوئے ارم خان کی پشت کو دیکھا اور اسے سوتے پا کر سبیکا نے سانس بھرتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، مگر اگلے ہی پل ارم خان کی آواز اس کے پاؤں جامد کر گئی۔ اگر ایک بھی قدم مزید آگے رکھا تو دوبارہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اس لیے چپ چاپ واپس آ جاؤ۔ اور سبیکا منہ بسورتی واپس آ بیٹھی۔ ارم خان دروازہ کھولو، بابا نیچے بلا رہے ہیں۔ ارشمان کی غصے سے بھری آواز آئی تو وہ سر جھٹکتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے چلو، بابا بلا رہے ہیں۔
ارشمان نے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تو وہ ناک پھلاتا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا، دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔ تم کس کی اجازت سے سبیکا کو اپنے کمرے میں لے کر گئے ہو؟ بابا وہ بیوی ہے میری، اور مجھے نہیں لگتا مجھے کسی کی اجازت درکار ہے۔ بیوی نہیں منکوحہ ہے وہ تمہاری، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ بے لچک انداز میں بولے، رخصتی تو ہو چکی ہے، اگر آپ چاہیں تو کل ولیمے کی دیگیں بنا کر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ارشمان نے اسے ٹوکنا چاہا، ابھی کہ ابھی اسے نیچے لے کر آؤ۔ وہ حکم دیتے اپنے سپوت کو دیکھنے لگے۔ بابا بیوی ہے وہ میری، یار میں اسے جان سے تھوڑی نہ مار ڈالوں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے ڈریکولا ہی سمجھ لیا ہے، اور سبیکا اب میرے ساتھ ہی رہے گی، میں اسے مزید بیوقوفیاں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم نے مارا تو نہیں ہے اسے؟ چچی نے اسے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھا۔ جسے بچانے کے لیے میں نے اپنا کچومر بنوا لیا، میں اسے کیوں ماروں گا؟ وہ حیرت سے پوچھتا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا گیا۔ کہتا تھا کہ مت بنایا کرو یہ ویڈیوز، مگر میری ایک نہیں سنی۔ دادو نے افسردگی سے کہا، دادو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پوتی اتنی فیمس ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے مارنے پر اتر آئیں گے اور اس کی ویڈیوز کی وجہ سے اسے ہراس کیا جائے گا؟ مرمرا کے 1 ملین فالوورز بمشکل تھے اس کے، اور دوسری بات جب سبیکا وہاں گئی تو پارک میں کوئی عورت کیوں نہ تھی، وہاں کوئی بھی مرد کیوں نہ تھا جو سبیکا کو بچانے کی کوشش کرتا، وہاں سب کے سب نامرد بھاڑے کے ٹٹو ہی کیوں تھے؟ مطلب یہ سوچی سمجھی سازش ہے؟ عائشہ بیگم نے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اور ایسی سازشوں کا شکار بننا میری بیوی کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اچھا تم یہ زخموں پہ تو کچھ لگا لو۔ ارشمان کو اس کے چہرے پہ جمے خون کی لکیریں، خون کو دیکھتے ہوئے فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ سر ہلاتا ٹرے میں کھانا رکھنے لگا۔ سبیکا کو یہیں بلوا لو، ارشمان نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی شکل بھول گئی ہے تو کمرے میں آ کر دیکھ لو، غصے سے کہتے ہوئے ٹرے اٹھاتا چھت کی جانب بڑھ گیا، اور سبھی نفوس سانس بھر کر رہ گئے۔ کھانا کھا لو، ٹرے اس کے سامنے رکھی گئی۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سبیکا نرمی سے پکارا گیا، اور اگلے ہی پل آنسو سے تر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ زہر لگتی ہے مجھے، بھیگی آنکھیں ناگواری سے کہتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ تمہیں تو میں بھی زہر لگتی ہوں، وہ ناراضگی سے کہا گیا۔ آنکھیں بھی تو تمہاری ہی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکتا نوالہ بنانے لگا۔ سبیکا جسے گمان ہو رہا تھا کہ وہ پہلا نوالہ اس کی جانب بڑھائے گا، اس کا گمان ہی رہ گیا، کیونکہ وہ مزے سے نوالہ منہ میں رکھتا کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ایسے ندیدوں کی طرح مت دیکھو، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، اس لیے بنا چوں چرا کے کھا لو، کیونکہ میں منتیں ترلے کرنے والوں میں سے قطعی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں تم صرف غصہ کرنے اور رعب جمانے والوں میں سے ہو۔ بہت جلد جان گئی ہو مجھے۔ چلو اگلے دنوں میں تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ ارغوان تمہیں اللہ پوچھے۔ وہ غصے سے گھورتی رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ سبیکا اٹھ کے بیٹھو، حکمی انداز میں کہا گیا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری کہ تم جو کہو گے وہی کروں گی۔ لہجے میں ناراضگی سمو کے بنائی۔ اوکے بھوکی مرو، لاپرواہی سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا، اور اس کے جاتے ہی سبیکا اٹھ بیٹھی، کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ جلدی چند نوالے کھانے کے بعد اسی پوزیشن میں دوبارہ لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد وہ زخم صاف کر کے مرہم لگاتا باہر نکلا تو سبیکا کو اسی پوزیشن میں لیٹے دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ میرے سامنے ہی کھانے میں دقت تھی۔ وہ چٹی نگاہ سبیکا پہ ڈالتا بڑبڑایا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ جلدی سے بول اٹھی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کھایا ہے بھائی؟ اگر تم نے کچھ کھایا ہوتا تو تمہاری پوزیشن نہ چینج ہوئی ہوتی۔ آخر میں 20 منٹ لگا کر آیا ہوں، اور تمہارا ہاتھ وہیں کا وہیں پڑا ہے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا، کہتے ہوئے اپنے زخمی چہرے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم نہایت بدتمیز ہو۔ سبیکا کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، کبھی آپ کو اپنی کوئی ایسی چیز جس کا یقین ہو کہ دوسرا ضرور استعمال کرے گا، وہ اسی جگہ سے 1 انچ بھی ہلے جلے بغیر ملے، وہ بھی تب جب آپ کافی دیر غیر حاضر رہے، تو سمجھ جاؤ وہ چیز استعمال کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی گئی ہے تاکہ مالک کو خبر نہ ہو سکے۔ اگر تم نے کھانا نہ کھایا ہوتا تو یقیناً ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتی، مگر تم اسی پوزیشن میں لیٹی ہو تاکہ مجھے لگے کہ تم نے جلد بازی میں پوری چپاتی کے 4 نوالے ہرگز نہیں کیے۔ وہ گہری مسکان کے ساتھ کہتا، ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتا، سائڈ ڈرا سے پین کلر نکال کر نکلتا، اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہایت ہی کوئی فضول لاجک ہے۔ سبیکا کو اس کی دلیل قطعاً پسند نہ آئی تھی۔ ہاں بھائی
فضول لوگوں کی لاجک بھی فضول ہی لگیں گی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتے ہوئے چہرے پہ بازو رکھ گیا۔ مس چاندنی اپنے چاند جیسے چہرے کے سامنے بازو کے بادل نہ لائیں، کیونکہ پھر مجھے سب دھندلا سا نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ دراز ہوتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ مجھے تنگ مت کرو، وہ چڑ سی گئی۔ جو تم نے مجھے اتنا سارا تنگ کیا ہے اس کے مقابل تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ نہیں، مگر بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ شوق ہوتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں منمنایا۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے رخ موڑنا چاہا جب ارم خان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے پکڑا ہی کب ہے؟ تم ہمیشہ مجھ پہ غصہ کرتے ہو۔ بے چارگی سے گیلا کیا گیا۔ تم بھی تو ہمیشہ مجھے غصہ دلاتی ہو۔ دو بدو بتایا گیا۔ مجھے عائشی نے بلوایا تھا۔ تم ایٹ لیسٹ جاتے ہوئے مجھے بتا ہی دیتی تو شاید آج وہ سب نہ ہوتا جو آج ہوا ہے۔ تم سو رہے تھے، فوراً دلیل پیش کی گئی۔ تم جگا سکتی تھی۔ خیر سوری، مگر جو تم نے کیا اس کے برعکس مجھے اپنے رویے پہ ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے۔ سوری والا احسان بھی مت کرو، جبکہ تم نے میری کلائی توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میں واقعی میں شرمندہ نہیں ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہتا اس کی کلائی پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ یہ والی کلائی تھی۔ وہ پھو کرتی دوسری ہاتھ بھی بلند کر گئی۔ سیدھے سے کہو نا، ادھر بھی یہی عمل دہراؤں؟ پیشانی پہ مصنوعی بل ڈالتے ہوئے دوسری کلائی پہ بھی بوسہ دیتے ہوئے وہی ہاتھ اپنے گال پہ رکھا تھا۔ تمہارا چہرہ چھلے ہوئے آلو جیسا لگ رہا ہے، سبیکا نے بغور اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے بتانا ضروری سمجھا۔ آپ کی ہی کرم نوازی نے، طنزیہ لہجے میں بتایا گیا۔ لوگوں کو اپنے ہی جیسے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ذرا بھی ندامت نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوں عائشہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو کھلونا کیسے بنا سکتی ہے؟ وہ کرب سے کہتی دوبارہ سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ میری چاندنی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس کے دھوکے میں آنا ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے ان کے باطن کا اندازہ نہیں لگاتے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دیکھنے میں تو مور بھی بہت پیارا لگتا ہے، اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سانپ کھاتا ہے؟ جو سانپ ہماری جان لے لیتا ہے وہ اس خوبصورت ترین جانور کی غذا ہے۔ اس لیے خوبصورت چہروں کی آڑ میں چھپے بھیانک انسانوں کے راز سے اگر ہم واقف ہو جائیں تو شاید اس دنیا میں ایک پل بھی گزارنے کا دل نہ چاہے۔ مجھے اب ہر شخص سے خوف آتا ہے۔ اس کے ہونٹ کے قریب ہوئے زخم کو انگلی کے پور سے چھوتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ انداز ابھی بھی کھویا ہوا تھا۔ مطلب تمہیں مجھ سے بھی خوف آتا ہے؟ میرا دل تمہیں ہر شخص میں نہیں گردانتا، مگر میرا دل تو ہر لمحہ ایک ہی نام کی گردان کرتا ہے، شرارت سے کہتے ہوئے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دبایا تھا۔ کیا تمہیں چاندنی سے محبت ہے؟ ذہن میں امڑ آنے والے سوال کو زبان تک لائی تھی۔ مجھے میری بیوی کے اندر چھپی چاندنی سے محبت ہے۔ ہاں، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے سبیکا ارم خان سے لازوال محبت ہے۔ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پل میں اس کا چہرہ لال اناری کر گیا۔ چلو اب تمہاری باری، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے بولنے کا اشارہ کیا گیا۔ مطلب تم نے یہ سب اپنی تعریف سننے کے لیے بولا ہے؟ ہاں تو اب مجھے اتنی بھی کوئی محبت نہیں ہے، لاپرواہی سے کہتا اس کا منہ بنا گیا۔ بولو نا، مجھے تم اس دنیا کی سب سے کوجے اور دو نمبری انسان لگتے ہو۔ غصے سے مزید لال ہوتے ہوئے بولی، ہائے ظالم، تمہارا یہ چپکے چپکے سب کہہ جانا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تم مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ ذرا بھی نہیں؟ مسکینی سے پوچھا گیا۔ ہاں ذرا بھی نہیں۔ اوکے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا جس پہ سبیکا کے چہرے پہ ڈر کے سائے لہرائے تھے۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اس کے شانے پہ سر ٹکا گئی۔ مطلب نہیں جاؤ گی تم؟ اور سبیکا نے انگلی کے پور سے اس کے سینے پہ 9 لکھا تو ارم خان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری، اٹس ناٹ اوکے۔ 2 نمبر انسان، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ارم خان نے اس کے گرد حصار مزید تنگ کیا تھا۔ جی تو آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ شہر کے مشہور بزنس مین مسٹر حسنین کے بیٹے راحیل حسنین نے اپنی فیلو سے بدلہ لینے کے لیے چند لڑکوں کے ساتھ مل کر پارک میں اسے ہراس کیا اور پولیس نے وقت پہ پہنچ کر بمشکل لڑکی کی عزت بچائی۔ یہ بریکنگ نیوز راحیل حسنین کی ناک کاٹنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ پورا شہر اس پہ تھو کر رہا تھا اور یہ سب کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارشمان عالم تھا۔ ان لڑکوں سے جانکاری ملنے پہ تصدیق ہو چکی تھی کہ اس سب کے پیچھے راحیل کا ہاتھ تھا اور وہ واقعی اسے شہر بھر میں بے عزت کر گیا تھا۔ یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، مگر مجال ہے تمہیں اپنی بوڑھی ماں کا ذرا بھی خیال ہو، ساجدہ بیگم نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ سوری امی، حارث دھیرے سے بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو ساجدہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔
اسی لیے اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئیں۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حارث نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نام گردن ہلائی تھی۔ کیا ہوا میرے لال کو؟ وہ اس کے قریب بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ امی میں نے سب ختم کر دیا، میں بہت برا ہوں نہ میں اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر اور نہ ہی اچھا بھائی۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ساجدہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ امی سونیا نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ مگر کیوں؟ تعجب سے پوچھا گیا۔ امی میں نے فجر کو شادی کے لیے رضامند کرنے کی خاطر سونیا کو پہلی طلاق بھجوا دی، یہ جانے بغیر کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ فجر نے مجھے احساس دلایا کہ ناقدری کرنے والوں کی قسمت میں خسارے ہی آتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا، آپ سب کے ساتھ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، مگر سونیا اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ساجدہ بیگم نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے چند انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان قائم کیا تو اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی مت کہو مجھے امی، سچ کہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ آج سے صرف میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا سامی، جس نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور ایک تم ہو ہمیشہ میرا سر جھکانے کے وجہ بنے ہو۔ وہ ناگواری سے کہتی اسے تنہا چھوڑ گئی اور حارث نے دکھتا سر بیڈ پہ گرایا تھا۔ آنسو اس کی سوجی آنکھوں سے دوبارہ بہنے لگے۔ وہ کب سے اس کی پیشانی پہ ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کر رہی تھی، مگر حارث کا بخار اترنے سے انکاری تھا۔ دوا لینے کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہوا اور وہ 2 دن سے بستر پہ ہی پڑا تھا۔ اولاد جتنا بھی غلط کیوں نہ کر لے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی فی الوقت ماں تھی جنہیں اپنے بچے کی صحت کی فکر لاحق تھی۔ امی میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ سامی نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے تو ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئے ہیں، اب دوبارہ آ کر کون سا تیر مار لے گا؟ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں اس کی پٹیاں کرتا ہوں۔ سامی نے ان کے ہاتھ سے کپڑا لیتے ہوئے پانی میں ڈبو کر اس کی گرم پیشانی پہ رکھا تھا۔ مامی یہ سوپ لا دیں نے فجر نے باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے حارث کی بند آنکھوں کو افسوس سے دیکھا۔ اٹھے گا تو کچھ پیے گا نا، یہ تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ ان کی آواز بھیگنے لگی۔ میں ابھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں، ہم اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، سامی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو فجر نے اپنی مامی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ فجر نے عدنان صاحب کو کال کرتے ہوئے انہیں گھر بلوایا تو افراتفری میں دوڑے چلے آئے۔ حارث تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے حارث کے متعلق پوچھا تو فجر نے انہیں ہاسپٹل کا بتایا۔ ابو جی مجھے لگتا ہے ہمیں سونیا کو منا کر گھر لے آنا چاہیے، شاید حارث نے سونیا کی ہی ٹینشن لی ہے، کیا پتہ اس کے آنے سے حارث ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نے بھی تو طبیعت خرابی کی وجہ ڈپریشن بتائی ہے۔ ٹھیک ہے چلو ہم دونوں چلتے ہیں، وہ پرسوچ سے بولے۔ آپ چلیں، میں امی کو لے کر آتی ہوں، انہیں بھی کال کر کے اسکول سے بلوایا ہے، وہ کہتے ہوئے چھت کی جانب بھاگی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب فجر دروازہ نوک کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر سونیا کے ہاتھ سے کتاب چھوٹے چھوٹے بچی تھی۔ تم یہاں؟ کیا تم چند منٹ پرسکون ہو کر میری بات سنو گی؟ فجر نے الٹا سوال کیا تو وہ سانس بھرتی ہاں میں گردن ہلا گئی۔ حارث ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا حارث کو؟ سونیا کا دل لرزا تھا۔ ڈپریشن کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان ہے۔ اگر میں واپس نہیں آؤں گی، جو شخص مجھے ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ دوسری کوشش بھی کر سکتا ہے، اور مجھ میں دوبارہ سے بکھر کر سمٹنے کی ہمت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی درشتگی سے کہنے لگی۔ تمہیں ایک موقع دینا چاہیے، شاید اسے نصیحت مل چکی ہو اپنے کیے کی، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے صحیح۔ بہت ہو گیا تمہارا، ناگواری سے پوچھا گیا۔ ابو جی سے نہیں ملو گی؟ فجر نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ اگر حارث کو کچھ ہو جائے تو تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا؟ فجر نے اسے کھوجنا چاہا۔ نہیں، سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ پھر بھی ایک دفعہ اپنے بچے کے لیے سوچنا ضرور، ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکل آئے، وہ افسردگی سے کہتی کمرے سے نکلتی لاؤنج میں بیٹھے عدنان صاحب کے پاس چلی آئی۔ چلیں ابو جی؟ انہوں نے سونیا کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی تو رضیہ بیگم بھی اس کی والدہ سے ملتی واپس چلی آئیں۔ سونیا تمہیں چلے جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ، اس کی مما نے افسوس سے کہا۔ مما جس شخص کی وجہ سے میرا باپ محتاجی تک پہنچ گیا، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ سونیا مرد زیادہ دیر انتظار نہیں کرتا، وہ کچھ ماں دیکھے گا، پھر اپنا گھر دوبارہ بسا لے گا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، اور تمہیں رشتوں کی کمی نہیں ہے، تمہارا بھی گھر بس جائے گا، مگر خسارے میں پتہ ہے کون رہے گا؟ سونیا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ خسارے میں یہ بچہ رہے گا، تمہارا ہاتھ تو ہزاروں تھام لیں گے مگر اس بچے سمیت تمہارا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا، اور تمہارا باپ اس قابل نہیں رہا جو تمہیں زمانے کی سرد و گرم سے بچا سکے، اس لیے خود کو اور اپنے بچے کو دربدر ہونے سے بچا لو، میں منت کرتی ہوں تم واپس لوٹ جاؤ۔ مگر مما میں ہی کیوں قربانی دوں؟ میری بچی ماں نام ہی قربانی دینے کا ہے، اپنی انائی خاک کر دو اپنی اولاد کے خاطر، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ سکتے ہوئے من نہیں تو سونیا نے بے بسی سے آنسو رگڑے تھے۔ پوری رات ہاسپٹل رہنے کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے گھر لے آئے۔
وہ چند گھونٹ سوپ پینے کے بعد آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ جب سونیا کمرے میں داخل ہوئی، سونیا، ساجدہ بیگم کی حیرت میں ڈوبی آواز نکلی تو حارث نے پٹ سے آنکھیں وا کرتے ہوئے شال میں لپٹی زرد پڑتی سونیا کو دیکھا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اسے خود میں بھیجتے ہوئے جانے کتنی ہی محبت نچھاور کر ڈالی۔ وہاں موجود سبھی کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ حارث خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا بغور اس کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے توقع ہی نہ تھی کہ سونیا اتنی جلدی لوٹ آئے گی۔ جبکہ سونیا اسے مکمل نظر انداز کرتی ساجدہ بیگم کے پاس بیٹھی حارث کے سامنے رخ ہی موڑ گئی۔ میں تمہیں بہت جلد منا لوں گا۔ حارث نے ارادہ باندھتے ہوئے سکون بھری سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ عثمان افندی کی سرجری کامیاب رہی تھی مگر انہیں بالکل ٹھیک ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ ڈاکٹر کی اجازت ملنے پہ تابش لوگ انہیں گھر لے آئے تھے۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تیمور سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا تو تابش نے بھویں سکیڑی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب تک تم اس گھر سے کیا اس ملک سے ہی جا چکے ہوگے، مگر تم تو نہایت ہی بے غیرت انسان نکلے، ابھی بھی اس گھر میں موجود ہو۔ حرم نے اچنبھے سے تابش کے غصے کو دیکھا۔ چلا جاؤں گا بہت جلد، اس گھر سے ہی نہیں اس ملک سے بھی دور، تیمور نے فرش کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں ہوش میں نہیں تھا، تیمور نے دلیل دینا چاہی۔ اب تو ہوش میں ہونا، اس لیے نکل جاؤ اس کمرے سے، عثمان افندی کی مری سی آواز نکلی۔ آپ سب لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تیمور نے مدد طلب نظروں سے اپنی ماما کو دیکھا اور وہ فوراً مدد کے لیے میدان میں اتری تھیں۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ نشے۔ ابھی ان کی بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی جب تابش بول اٹھا۔ بس کر دیں امی، بس کر دیں، آپ کی بیجا طرفداری کی وجہ سے ہی اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ حرم کی دفعہ بھی آپ نے یہی کیا تھا مگر اب کی بار تو حد ہو گئی۔ اس گھر کی عزت سے کھیلا ہے اس گھٹیا انسان نے، آپ کیسے اس کی سائیڈ لے سکتی ہیں؟ اس جیسے درندے کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ پورے کمرے میں پل کو خاموشی چھا گئی اور وہ سر جھکائے کمرے سے نکل گیا۔ حرم ناسمجھی سے تابش کو دیکھ رہی تھی اور تابش اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا صوفے سے سر ٹکا گیا۔ فیکٹری کو دوبارہ سے پہلے جیسا ہونے کے لیے بڑی رقم درکار ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فیکٹری کو پہلے جیسا بنایا جا سکے۔ اسٹڈی روم میں بیٹھے سلجوق نے افسردگی سے کہا تو پریشان سے بیٹھے تابش نے پیشانی مسلتے ہوئے بینک سے لون لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ اگر ہم اپنا فلیٹ سیل کر دیں اور گھر بھی تو خالی پڑا ہے، اس طرح کچھ رقم مل جائے گی۔ حرم ان کے لیے چائے لے کر آئی اور ان کی بات سنتے ہوئے چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اور چار گاڑیوں کی بھی کیا ضرورت ہے، ایک رکھ لیں گے باقی سیل کر دیں گے۔ تابش کو اب ہر چیز ضرورت سے زیادہ لگنے لگی اور سلجوق بھی متفق نظر آ رہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ سبیکا کے پوچھنے پہ ارم خان نے داڑھی کھجائی۔ تمہارا موبائل تو کل مجھے ملا ہی نہیں تھا مگر میرا موبائل وہیں گرا تھا، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ وہاں اتنی عوام تھی کسی نے اٹھا لیا ہوگا مگر میرا بہت پرسنل ڈیٹا تھا اس میں میری ویڈیوز، فوٹوز، بلکہ پوری فیملی کی پکچر، اتنا سارا ڈیٹا وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا ہے موبائل کھو گیا اور ان منحوس ویڈیوز سے جان چھوٹی۔ ارم خان نے کلستے ہوئے کہا، وہ ڈیٹا اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے غلط استعمال کرنا چاہا تو پھر؟ سبیکا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تو تم اس کی فکر نہ کرو، میں سارا ڈیٹا کلیئر کروا دوں گا، ارشمان پرسوچ سا بولا تو سبیکا نے اداسی سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ وہ پرسوچ سا بار بار موبائل پہ کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر جواب نہ موصول ہونے پہ اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہونے لگے تھے۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ظاہرہ نے پوچھنے پہ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سے زیادہ سر نہ میں ہلا گیا۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ظاہرہ نے بال کنگھی کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھوں سے برش پکڑ گیا۔ تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو آج تم مسز ارشمان نہ ہوتی، اس کے سیاہ بالوں میں نرمی سے برش پھیرتے ہوئے جتلایا گیا۔ اگر آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مسکینی ہنسی چہرے پہ سجائے بولا گیا۔ میں سبیکا کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں، پہلے ہی وہ بہت مشکل حالات سے گزر چکی ہے، بس میں چاہتا ہوں اب وہ خوش رہے اور اس کے موبائل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ موبائل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا تو تھا کیونکہ میں ایک ہیکر کو جانتا ہوں مگر دوپہر سے ٹرائی کر رہا ہوں، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، تو آپ اس کے گھر چلے جائیں نا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں میچ کر کھولتا اس کے بالوں کو پونی میں قید کرنے لگا۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، تھوڑی اس کے کندھے پہ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگا۔ کیوں اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ ظاہرہ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں اپنی وائفی کے ساتھ بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، واپسی پہ شاپنگ کریں گے، ساتھ میں ڈنر کریں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے، اگر تمہاری رضامندی ہو تو۔ مجھے لگتا ہے یوں کسی کے بھی گھر چلے جانا اچھا نہیں لگتا، مجھے عجیب لگتا ہے۔ ظاہرہ نے منہ بسورا۔
ارے ہم گھر میں نہیں جائیں گے نا، تم گاڑی میں ہی رہنا۔ ارشمان نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ حامی بھرتی وارڈروب سے شال نکالنے لگی تو ارشمان نے واچ پہنتے ہوئے ایک دفعہ مزید اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا، مگر وہی جواب ملنے پہ موبائل کوٹ کی جیب میں اڑستا زائرہ کو لیے نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ ڈور بیل کی آواز سن کر سامی دروازے پہ آیا تو سامنے ارشمان کو دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ سر آپ یہاں، شکر ہے کہ تم گھر پہ مل گئے، ورنہ میں صبح سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، موبائل ڈیڈ تھا، چارجنگ پہ لگانے کا یاد نہیں رہا مجھے۔ خیر آپ اندر آئیے نا، تمہاری بھابھی ساتھ ہیں، اگر تم یہیں پہ بات سن لو تو۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، انہیں لے کر گھر آئیں، میری مما اور وائف گھر پہ ہی ہیں، میں چلتا ہوں اندر، وہ گاڑی میں ہی ویٹ کر لے گی۔ ارشمان نے کنپٹی کھجاتے ہوئے کہا، سر آپ خود گھر آ کر کنفرم کر لیں، امی لوگ گھر پہ ہی ہیں۔ یار تم تو شرمندہ کر رہے ہو، دراصل تمہاری بھابھی کو اچھا نہیں لگتا، بس اسی لیے منع کر رہا تھا، خیر میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ زائرہ کو باہر نکلنے کا اشارہ دیتا بولا تو سامی نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ مکمل کھول کر انہیں آنے کے لیے جگہ دی تھی۔ سونیا کی نظر زائرہ پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مارے حیرت کے اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ زائرہ کی بھی حالت اس سے مختلف نہ تھی، پریشان تو ارشمان بھی ہو چکا تھا۔ تم حارث کے بھائی ہو؟ ارشمان نے کنفرم کرنا چاہا، جی میں حارث کا ہی بھائی ہوں، لیکن آپ حارث کو کیسے جانتے ہیں؟ حارث ہماری کمپنی میں جاب کرتا ہے اور غالباً تمہاری بھابھی میری مسز کی فرسٹ کزن بھی ہیں، مطلب پھر تو ہم رشتہ دار نکلے۔ وہ سب سمجھنے کی دگ و دو میں منمنایا تو ارشمان نے بھی ہنستے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ کیسی ہو؟ زائرہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھا تو وہ بھیگی سی ہنسی ہنس دی اور ان کے لیے چائے وغیرہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ حارث تم نے کچھ بتایا نہیں کہ تم ایک عدد کمپیوٹر ماسٹر کے بھائی ہو، تم نے کبھی بتایا نہیں؟ ارشمان نے حال احوال کے بعد پوچھا تو حارث کے ساتھ عدنان صاحب نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ ارے آسام کی بات کر رہا ہوں، اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا اچھا ہیکر ہے، مجھے واقعی میں نہیں پتا۔ حارث نے دھیمے سے بتایا تو وہ تو سمجھتا تھا کہ سامی موویز دیکھنے، گیمز کھیلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ بڑی حیرت والی بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے ٹیلنٹ سے ہی بے خبر ہو۔ خیر میں بہت اچھے سے واقف ہوں، آسام کئی بار میری مدد کر چکا ہے اور آج بھی مجھے اس کی مدد درکار تھی، اس لیے چلا آیا، ورنہ تو مجھے کبھی معلوم ہی نہ پڑ پاتا۔ اور مجھے بھی، حارث نے افسردگی سے سوچا، سر آپ مجھے ای میل دیں، میں ابھی ڈیٹا کلیئر کر دیتا ہوں۔ سامی نے اس کے پاس ہی ٹکتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، ارشمان نے کہتے ہوئے ارم خان کو ٹیکسٹ کے ذریعے ای میل اور پاس ورڈ معلوم کیا تھا۔ فجر کباب فرائی کر رہی تھی اور ساجدہ بیگم چائے بنا رہی تھی، جبکہ سونیا چائے کے لیے برتن نکال رہی تھی جب زائرہ کچن میں داخل ہوئی۔ ارے بیٹی تم یہاں کیوں آ گئیں؟ ساجدہ بیگم نے چائے بناتا ہاتھ روکتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی میں وہاں بور ہو رہی تھی تو سوچا سونیا کے پاس چلی جاؤں۔ ہاں سونیا تم انہیں سامی کے کمرے میں لے جاؤ، میں چائے وغیرہ بھجواتی ہوں۔ اور سونیا سر ہلاتی اسے لیے کمرے میں آئی۔ زائرہ کمرے کا جائزہ لینے لگی جبکہ سونیا بیڈ شیٹ کو ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ دونوں ہی خاموش ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر اس چپ کو سونیا نے ہی توڑا، تایا ابو ٹھیک ہیں؟ تم گھر گئی تھی کیا؟ جب ڈاکٹرز نے تایا ابو کو ڈسچارج کر دیا تب میں ہاسپٹل سے ہی ارشمان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی؟ سونیا نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میں بھلا کیوں نفرت کروں گی تم سے؟ حیرانی سے پوچھا گیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ حرم کے ساتھ غلط کیا، ہمیشہ تم دونوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہی نہیں اس رات تمہاری کردار کشی بھی کی۔ یقین کرو زائرہ میں بہت شرمندہ ہوں اور اپنا کیا بھگت بھی چکی ہوں، اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ جو ہوا سو ہوا، میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے یقین ہے اب ہم کبھی اپنی غلطی نہیں دہرائیں گے پہلے کی طرح۔ زائرہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سونیا نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ سامی کے برق رفتاری سے کی پیڈ پہ چلتی انگلیاں حارث کے ساتھ عدنان صاحب کو بھی متاثر کر چکی تھیں۔ آج عدنان صاحب کو اپنے سامی پہ فخر محسوس ہوا تھا، جنہیں وہ نکما سمجھتے تھے وہ ہمیشہ دوسروں کے کام سلجھانے کا باعث بنتا تھا۔ سم بند کروا دی ہے نا؟ سامی نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ مرکوز رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ تو کل ہی بند کروا دی تھی، سم بھی بند ہو چکی ہے اور ڈیٹا بھی کلیئر ہے، اب آپ بے فکر ہو سکتے ہیں۔ وہ انٹر کا بٹن دباتا منمنایا۔ بہت بہت شکریہ، تم ہمیشہ میری مدد کرتے ہو۔ ارشمان نے سکون بھری سانس بھری تو سامی نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ فولڈ کیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا ہی کہے۔ یہ تو کہنے سے رہا کہ سر کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ ان کے جاتے ہی عدنان صاحب نے سامی کو گلے سے لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے فخر
افتخار ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، مجھے فخر ہے کہ آپ میرے ابو ہیں۔ سامی نے دو بدو کہتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا تو کچھ دور کھڑی فجر کی فرتے جذبات سے آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارشمان اسے شاپنگ کروا رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ ارشمان نے اس کا اترا چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، سب بہت اچھا ہے، پھر یہ اداسی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کبھی میں یہ سب چیزیں لینے کی حسرت دل میں دبا کر ونڈو شاپنگ کرنے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سب اتنی مہنگی اور قیمتی چیزیں خرید سکوں گی۔ قیمتی چیزیں نہیں بلکہ قیمتی تو انسان ہوتے ہیں۔ ان بے جان چیزوں کی قیمت تب ہی بڑھتی ہے جب قیمتی انسان انہیں زیب تن کرتے ہیں۔ ویسے بھی مہنگی چیزیں ہمارے خوش رہنے کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے جیولری شاپ میں داخل ہوا تو زائرہ نے ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے اپنے ہم سفر کو دیکھا تھا۔ مہنگی چیزیں واقعی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوا کرتی، وہ سوچتے ہوئے دل سے مسکرائی تھی۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم ہیکر ہو؟ حارث، جس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، ہلکے پھلکے انداز میں پوچھنے لگا۔ تم نے بھی تو کبھی نہیں پوچھا کہ میں ہیکر ہوں، وہ بدو بولا۔ میں نجومی تھوڑی ہوں، حارث نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں مگر بھائی تو ہونا، تمہیں اپنے چھوٹے بھائی پہ نظر رکھنی چاہیے تھی کہ وہ لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا رہتا ہے۔ کہیں وہ کسی غلط راہ کی طرف تو نہیں جا رہا؟ مگر تمہارے پاس وقت ہی کب تھا؟ میں کبھی ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا، وہ افسوس سے بولا۔ اب اتنا بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خیر میں بہت تھک گیا ہوں، اب سونے جا رہا ہوں۔ تم بھی پریشان ہونا چھوڑ دو اور آرام کرو، پہلے ہی بمشکل طبیعت سنبھلی ہے۔ سامی اس کا کندھا تھپکتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ گمسم سے حارث نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا تھا۔ بیڈ پہ آ جاؤ نا، اس نے صوفے پہ سونیا کو لیٹتے دیکھ کر حارث نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ شکر کریں اس کمرے میں آ گئی ہوں، بیڈ پہ آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی صوفے پہ آ جاتا ہوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترتا، دھیمے سے چلتا صوفے تک آیا تو وہ جو لیٹ رہی تھی کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے، مجھے تنگ مت کریں ورنہ ابھی کے ابھی اس گھر سے ہی چلی جاؤں گی۔ تمہیں کیوں کر لگتا ہے کہ اب کی بار تمہیں جانے دوں گا؟ جو شخص خود دھکے دے کر نکالنا جانتا ہے اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میرے آنے یا جانے سے میں شرمندہ ہوں۔ وہ ندامت زدہ سا منایا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ اپنی غلطی نہیں دہرائیں گے؟ فجر نہیں تو کوئی اور آ جائے گی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے دل میں بھی۔ اب خصلتیں تھوڑی نہ بدلا کرتی، نظام شمسی سے مشابہت رکھنے والا حسن کہیں اور تھوڑی نہ پایا جاتا ہے۔ وہ برا منائے بغیر اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے بولا، سرگوشی نما آواز میں منایا۔ وہ سونیا مر چکی ہے جو آپ کی باتوں کے سحر میں کھو کر سب فراموش کر دیا کرتی تھی، اس لیے سونے دے مجھے، کیونکہ میں مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں پاتی خود میں۔ وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے بے دلی سے کہنے لگی، بحث کر کون رہا ہے؟ خیر تم یہاں نہیں سو سکتی، اپنی حالت دیکھو اور اپنی ضد دیکھو، چلو اٹھو یہاں سے۔ کل بھی میں یہاں ہی سوئی تھی، سونیا نے اسے باور کروانا چاہا۔ کل مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ تم تک آ پاتا، اس لیے تمہاری ضد پہ خاموش ہو گیا، مگر اب مجھ میں اتنی سکت ہے کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر بیڈ پہ لا سکوں۔ حد ہی ہو گئی، اب میں اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پہ لیٹی تو حارث نے پہلی کامیابی پہ خود کو شاباشی دیتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ دونوں فلیٹ سے اپنا سامان اکٹھا کر رہے تھے جب تابش نے کہا، یہ فلیٹ لیتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی سے اسے خالی کر دیں گے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ ہم آفندی ہاؤس واپس چلے جائیں گے۔ حرم نے ایک تفصیلی نظر آس پاس دوڑاتے ہوئے کہا تو تابش نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ تھکی سی سانس خارج کرتی صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ تھک گئی ہو کیا؟ نہیں، حرم تھکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کے پپوٹوں کو انگلیوں سے سہلاتی کہنے لگی، مگر ان چند دنوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تابش نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ان چند دنوں میں ایسا ہو گیا جس کی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے زونی کے لیے افسوس اور ہمدردی ہے، وہ دکھی انداز میں کہتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ اگر اتنی ہمدردی ہے تو اپنی سوتن بنا لو، تابش نے سنجیدگی سے کہا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی اسے گھورنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، پھر جہاں مرضی قسمت آزمائی کرتے رہنا، یہ چھوڑنے توڑنے کی باتیں مت کیا کرو۔ تابش نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے گھرکا تھا، خود جو مرضی کرتا پھرے، میں چھوڑنے کی بات بھی نہ کروں منوس مارا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تو تابش نے پیشانی پہ مصنوعی بل ڈالتے ہوئے اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مسحور کن خوشبو کو سانسوں میں اتارا تھا۔ مجھے چھوڑنے کی بات کرنا تو دور، کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ انداز دھیمی اور دھمکی دینے والا تھا۔
میں شراکت کبھی برداشت نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں تم بھی نقش کر لو۔ مطلب تم نہیں چاہتی کہ ہم 2 سے 3 ہو جائیں؟ نہیں، فوراً جواب آیا، مگر میں تو چاہتا ہوں ہم جلد سے 2 سے 3، پھر 3 سے 4 ہو جائیں، یہی نہیں 4 سے 5، 5 سے 7 اور اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ وہ شرارت سے کہتا اپنی بات کی آخر میں مسکرایا تھا۔ تم نہایت ہی بے شرم انسان ہو۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی بڑبڑائی تو وہ دل کھول کے ہنسا تھا۔ اب بتاؤ، شراکت برداشت کر لو گی؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ سر رکھتے ہوئے اٹھنا چاہا مگر تابش نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ میں کچھ دیر سکون چاہتا ہوں۔ گھر میں پھیلی اداسی میں دم گھٹتا ہے میرا۔ معصومیت سے بتایا گیا وہ گھر جہاں ہر وقت کہے گونجتے تھے، اب سبھی ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کسی سے بات نہ کرنا پڑ جائے۔ حرم کی سوچ میں ڈوبی آواز نکلی تھی، وقت لگے گا مگر جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا، تابش نے کہتے ہوئے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکایا تھا۔ وہ واش روم سے نکلی تو اپنے کمرے میں کھڑے تیمور کو دیکھ کر اس کے ڈھیلے اعصاب پل میں تن گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں پاؤں رکھنے کی بےہودہ انسان؟ وہ چیختی ہوئی اس تک پہنچی تو تیمور نے لب بیچتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو لیے۔ بس 2 منٹ میری بات سن لو، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ 2 منٹ کیا، میں تو 2 سیکنڈ بھی تمہاری شکل دیکھنے کی روادات نہیں ہوں۔ گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ اپنی نحوست لے کر یہاں سے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، تمہارے شرمندہ ہونے سے میری کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی۔ نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے وجود سے، جب سب کو ہمدردی بھری نظروں سے خود کو تکتا پاتی ہوں۔ دل کرتا ہے اسی پل ختم کر لوں خود کو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کر چکا ہوں۔ غلط نہیں، گناہ کر چکے ہو تم، کبیرہ گناہ۔ ہاں کیا ہے میں نے گناہ، اب اس کا خمیازہ بھی تو چاہتا ہوں۔ اور تب کہاں تھی تمہاری یہ پارسائی جب یہ سب گناہ کروانے میں تم خود شامل تھی؟ اب اگر وہی سب تمہارے ساتھ ہو گیا تو تمہیں گناہ لگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہوں نشے میں تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر تم تو ہوش و حواس میں مجھ سے یہ گناہ کروا رہی تھی۔ جب تم خود کو معاف کر سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ نکلو میرے کمرے سے۔ وہ خفت سے سرخ ہوتی چلائی تو تیمور نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک دفعہ مزید بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ زونی پلیز ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہوگی پلیز۔ میں بہت گلٹ میں ہوں، میں سکون سے سو نہیں پاتا۔ یہ گھر اور اس گھر کے مکین مجھ پہ ہنستے ہیں، مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ہو گیا تمہارا، اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں دکھاؤں گا، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ ایک آخری نظر زونی کے نفرت سے مزین چہرے پہ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ تیمور کے جاتے ہی وہ فرش پہ بیٹھی بلند آواز میں رونے لگی۔ درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، دعویٰ تھی کہ ملنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کاش میں تمہیں جان سے مار سکتی اور بعد میں خود کو ختم کرنے کی بھی ہمت رکھتی، مگر میں کتنی بے بس ہوں، کچھ نہیں کر پا رہی۔ کاش کہ وہ سب نہ ہوتا، کاش کہ میں نے حرم کے ساتھ غلط نہ کیا ہوتا۔ وہ گھٹنوں میں سردی سے سکنے لگی تھی۔ سامی بے حد محبت سے پکارا گیا۔ جی، وہ جو نوٹس میں سر دیے بیٹھا تھا فوراً متوجہ ہوا۔ مجھے میری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، مسکینیت طاری کرتے ہوئے بتایا گیا۔ کیا ہوا؟ منع بھی کرتا ہوں کہ مت کیا کریں اتنا کام، مگر نہیں، آپ کو تو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ کہاں اتنا کام کرتی ہوں، اب تو تمہارے کہنے پہ کالج بھی چھوڑ چکی ہوں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی، زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، مجھے مذاق سوچ رہا ہے۔ میں امی کو لے کر آؤں؟ مامی کیا کریں گی؟ تم مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتی درد کو برداشت کرنے کی صحیح میں ہلکان نظر آئی۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز تھوڑا صبر کریں۔ وہ پریشانی سے دوچار ہوتا جلد بازی میں اسے سہارا دے کر بائک تک لایا۔ مامی کو تو بتا دو۔ فجر نے اس کے بعد حواسی پہ بمشکل ہونٹوں پہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے کہا، ہاں میں بتا کر آتا ہوں، پلیز انہیں ہاسپٹل کا مت کہنا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم کوئی بہانہ لگا دینا۔ اور وہ سر ہلاتا ان کے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔